ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چارا برگا چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چارا برگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی نہ سونیا یاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی نہ سونیا یاراں ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی حاصل نہ جان نثارا ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی نہ جان سارا ورگا آزم شان صدیق کی دسان ایکو یار ہزاراں ورگا ایکو یار ہزاراں ورگا اسی خادم آل محمد نے ساڑی جرد جان حسین دیتے پتر پھرا سب
صفرائے خدا کی بہت احسان حسین کی بہت احسان حسین تے نہیں بھول سکدا اساں سنیا نام جیڑا پڑھیا قرآن حسین نہیں بھول سکدا اساں سنیا نام جیڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز قبر ممتاز کفر تے لکھ ویسا ساڈا دین ایمان حسین ساڈا دین ایمان حسین بعد میں تو سنا لیں گے سب و احترام نہتی مجمل احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے پاکیزہ عظمت والے عفت والے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام اور آل بیت اعظام کے آپس کے جو خوشگوار تعلقات ہیں اس حوالے سے چند ایک معروضات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان میں ایک کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو حق کو سن کر سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقیدہ، جو نظریہ اور جو مسلک عطا فرمایا، اس مسلک کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت اعظام، ان کے درمیان اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان بڑی گہری محبتیں اور ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رشتے آل بیت کو دیے بھی ہیں اور آل بیت کے گھرانہ سے رشتے لیے بھی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بہت ساری روایات میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جتنا وقت ہوا اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ کرام اور آل بیت اعظام ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آل بیت اعظام کا ادب و احترام کیا کرتے، آل بیت صحابہ کرام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ کنز العمال کے اندر میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کے راوی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کا نام علی ہے، انہیں سجاد بھی کہا جاتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بابا جان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سمیت ابی حسین ابن علی، میں نے اپنے بابا حسین بن علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرماتے ہیں قل تو لے ابی بکر، حضرت حسین پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت حسین نے پوچھا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ محترم کون ہے؟ حضرت حسین بن علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے، شان والے، فضیلت والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال سنا شہزادے کی زبان سے تو حضرت حسین بن علی کہتے ہیں فقال علی، ابوبکر صدیق نے مجھے کہا، ابو کا تیرے باپ لوگوں میں سے آقا کریم کے بعد سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تیرے باپ علی المرتضیٰ عزت و شان والے ہیں۔ حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں میں نے ابوبکر سے سوال کیا کہ لوگوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، مرتبے والے، کمال والے، شان والے کون ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے مجھے جواب دیا، ابو کا، اے شہزادے تیرے باپ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنے بابا جان کے پاس گیا، اپنے بابا جان علی المرتضیٰ سے سوال کیا، سال تو ابھی علی، میں نے یہی سوال اپنے بابا جان علی المرتضیٰ سے کیا، اے میرے بابا جان آپ مجھے بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے، شان والے، وقار والے، عظمت والے کون ہیں؟ حضرت حسین بن علی کہتے ہیں میرے بابا نے جواب دیا، ابو بکر ہے، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اہل بیت صحابہ کرام کو محترم سمجھتے تھے اور صحابہ کرام اہل بیت کو معزز و محترم سمجھتے تھے۔ حضرت حسین بن علی کہتے ہیں میں نے پہلے ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت اور شان والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ابو کا، اے حسین تیرے بابا لوگوں میں سے سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا، اے میرے بابا جان بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت و شان والے کون ہیں؟ تو میرے بابا نے جواب دیا، ابو بکر ہے، ابو بکر لوگوں میں سے سب سے زیادہ شان اور عزت والے ہیں۔ ابو بکر علی کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کو اپنے سے افضل سمجھتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس دل میں یہ محبت ہو تبھی وہ عزتیں بانٹتا ہے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ سے پیار کرتے تھے، تبھی وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، تبھی وہ ابو بکر کہتے ہیں علی لوگوں میں سے سب سے افضل ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ایک دوسرے کے مقام اور مرتبہ کو سمجھتے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں علی مجھ سے افضل ہے اور علی کہتے ہیں ابو بکر مجھ سے افضل ہے۔
میرے آگے قسم کے غلاموں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، عن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آ کر پوچھنے لگا، کیا سوال کیا؟ فرمایا من کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے شہزادے، اے امام زین العابدین، آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آل بیت کے ایک فرد سے سوال کیا جا رہا ہے، آل بیت کے ایک فرد سے آدمی نے سوال کیا جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جسے علی بن حسین کہا جاتا ہے، اس آدمی نے سوال کیا من، فرمایا ما کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ امام زین العابدین نے جواب دیا منزلتہم الساعہ، فرمایا جو انہیں اس وقت مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرمائے، آپ کے پہلو میں تشریف فرمائے، انہیں دنیا میں بھی یہی مرتبہ حاصل تھا اور دنیا اور آخرت میں بھی یہی مرتبہ، آخرت کے دن بھی انہیں یہی مقام حاصل ہوگا۔ فرمایا تو سوال کرتا ہے میرے نانا جان کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آسن لے منزلتہم الساعہ، آقا کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ وہی تھا جو اس وقت میں حاصل ہے۔ کہ آقا کریم کی میت میں آقا کریم کی قرب میں تشریف فرمائے، آقا کریم کے پہلو میں لیتے ہوئے ہے، یہی مرتبہ انہیں دنیا میں بھی حاصل تھا، یہی رفاقت انہیں دنیا میں بھی حاصل تھی اور انشاءاللہ آخرت کو بھی حاصل ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم ایک مرتبہ ایک دن اپنے کاشان اقدس سے بائیں تشریف لائے، ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، اے میرے غلاموں یاد رکھنا ہم قیامت کے دن محشر کے دن اسی طرح حاضر ہوں گے جس طرح آج میں مسجد میں آیا ہوں، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، یاد رکھنا میدان محشر میں ہم اسی انداز میں آئیں گے، میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں تو سوال کرتا ہے میرے نانا جان کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا مقام کیا تھا؟ آسن لے منزلتہم الساعہ، آمنہ کے لال صلی اللہ کی بارگاہ میں انہیں یہی مقام اور مرتبہ حاصل تھا جو اس وقت میں حاصل ہے۔ کیا کہے کہ مسلم کی مبارک قبر میں، قبر کے ساتھ آپ کی قبر ہے اور آپ کے مبارک روضہ میں آپ تشریف فرما ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ حشر کے دن بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ آل بیت انتظام صحابہ سے محبت کرتے، صحابہ اہل بیت سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیال، ایک رات میں ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر نکلا جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے وصال فرما چکے تھے، آپ سب کا وصال ہو چکا تھا اور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک رات نکلا، فرماتے ہیں وَعَلِيٌّ يَمْشِي إِلَىٰ جَنبِهِ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت علی مرتضیٰ بھی ساتھ چل رہے تھے، ابو بکر کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مرّا بے حسن ابن علی، ابو بکر صدیق کا گزر حضرت حسن بن علی کے ساتھ پاس سے ہوا۔ حضرت حسن بن علی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں، آپ سب کے شہزادے امام حسن یلعبو مع غلمان، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا گزر
امام حسن کے پاس سے ہوا فاحتملہ علی رکبتہ، حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا شہزادے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے اپنے کریم قسم کے شہزادے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے بے ابی شبیہ بنبی لیسا شبیہا بے علی، فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تو نبی کے مشابہ لگتے ہیں، آپ علی کے مشابہ نہیں لگتے۔ وعلی یدھا کو حضرت علی المرتضیٰ مسکرانے لگے، میرے کریم قسم کے غلاموں، آپ راستے میں جا رہے ہو، آپ اسی بچے سے پیار کرتے ہیں جو ہمارا قریبی ہوتا ہے، جس خاندان سے، جس گھر سے ہم پیار کرتے ہیں، اسی کا بچہ ہمیں پیارا لگتا ہے، جس کا باپ ہمیں اچھا لگتا ہے اس کا بیٹا ہی ہمیں پیارا ہوگا۔ میرے کریم قسم کے غلاموں، حضرت صدیق اکبر کا حضرت امام حسن سے محبت کرنا اور شفقت کرنا اور انہیں پیار سے اپنے کندھے پہ اٹھا لینا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت صدیق اکبر مولا علی سے پیار بھی کرتے تھے، اس گھرانے سے محبت بھی کیا کرتے تھے اور اس گھرانے کے شہزادوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ میرے کریم قسم کے غلاموں، ہم جس آدمی سے پیار کرتے ہیں اس کا بچہ بھی ہمیں پیارا لگتا ہے، ہمارے سامنے آ جائے ہم محبت سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا امام حسن کو اٹھا لینا، پیار سے انہیں اٹھا لینا اور اپنے کاندھے پہ سوار کر لینا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دل میں حضرت علی کی بھی محبت تھی اور شہزادگان کی بھی محبت تھی، شہزادوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے صحابہ اہل بیت سے پیار کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ حق کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، آؤ اہل بیت کے گھرانے سے پوچھتے ہیں ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کا صدیق کا مقام کیا ہے۔ حضرت گرامی حضرت عروہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سال تو ابا جعفر محمد ابن علی، میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی امام محمد باقر سے سوال کیا، میں نے ان سے سوال کیا کس بارے میں؟ فرمایا میں نے سوال کیا کہ تلوار کو آراستہ کرنا یہ کیسا ہے، تلوار کو آراستہ کر لینا، ارے اس کو سوار لینا، اس کو خوبصورت بنا لینا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا باسا بھی، اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر عمل پیش کیا وقد حل ابو بکر صدیق سیفہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنی تلوار کو انہوں نے آراستہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی تلوار کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اس عمل کی دلیل ہے، تلوار کو خوبصورت بنانا، تلوار کو آراستہ کر لینا، تلوار کو زینت دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس آدمی نے سنا، عروہ بن عبداللہ نے سنا، تو آپ وہ سوال کرنے لگا تقول الصدیقہ، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، آپ انہیں صدیق کہا کرتے ہیں، آپ نے انہیں صدیق کہا ہے۔ جب حضرت امام محمد باقر نے اس کا یہ سوال سنا کہ آپ ہی صدیق کہتے ہیں، وَصَبَ وَاسْبَدَلْ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، امام ابو جعفر محمد بن علی امام محمد باقر جذبات سے کھڑے ہو گئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق۔ اے سوال کرنے والے، واقعہ وہ صدیق ہے، واقعہ وہ صدیق ہے، وہ سچ ہے، یہی حق ہے، وہ صدیق ہے۔ آگے کہنے لگے من لم یکن لہ صدیقا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، جو انہیں دنیا میں صدیق نہیں کہتا اللہ دنیا میں بھی اس کے قول کو سچا نہیں فرمائے گا، آخرت کے دن بھی اس کے قول کو سچا نہیں فرمائے گا۔ امام محمد باقر کا قول پیش کر رہا ہوں، امام محمد باقر آپ کا یہ فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے میں صرف صدیق نہیں جانتا، میں انہیں صرف صدیق ہی نہیں کہتا، من لم
یقل لہو صدیقہ، جو انہیں دنیا میں صدیق نہیں جانتا، جو انہیں دنیا میں سچا نہیں کہتا، فلا صدق اللہ لہو قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے قول کو سچا نہیں فرمائے گا، آخرت کے دن بھی اس کے قول کو سچا نہیں فرمائے گا۔ میرے کریم آقا سب کے غلاموں، آل بیت کے اس عمل سے، اس فرمان سے یہ بات روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ آل بیت کا گھرانہ نبی کے صحابہ سے پیار کرتا تھا، اور نبی کے قسم کے صحابہ آل بیت کے گھرانہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا سب کے غلاموں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم رشتے اس گھرانے سے لیتے ہیں جس گھرانے سے ہم پیار کرتے ہیں، جس گھرانے کو ہم معزز و محترم جانتے ہیں، جس گھرانے کو ہم عزت و شان والا جانتے ہیں، ہم وہاں سے رشتے بھی لیتے ہیں، وہاں کو اس گھرانے کو رشتے دیتے بھی ہیں۔ آؤ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، میرے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے ابو بکر نانا بھی لگتے ہیں، دادا بھی لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروا، ان کی ام فروا جو آپ کی والدہ ہیں، ابو بکر صدیق ان کے نانا بھی لگتے ہیں، دادا بھی لگتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ابو بکر صدیق کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر و محمد بن ابی بکر، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹی عطا فرماتا ہے جس کا نام اسماء ہے، جس کا نام اسماء ہے۔ ادھر محمد بن ابو بکر کی شادی ہوتی ہے، اللہ انہیں ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام قاسم ہے۔ اب قاسم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوتا ہے، اس نکاح سے جو شہزادی پیدا ہوتی ہے اس شہزادی کو ام فروا کہتے ہیں، اس شہزادی کو ام فروا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ عبد الرحمن کی شادی ہوئی، اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی جس کا نام اسماء ہے، اور محمد کی شادی ہوئی، اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم ہے۔ اب قاسم اور اسماء کا نکاح ہوتا ہے، آپس میں جو ان کا رشتہ ہے نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح سے جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ام فروا ہے۔ اب ام فروا کا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ ام فروا کا نکاح امام محمد باقر سے ہوتا ہے، اور ان دونوں ہستیوں سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام امام جعفر صادق رکھا، اس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، امام جعفر صادق کی والدہ کے ابو بکر نانا بھی لگتے ہیں، دادا بھی لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، کوئی اپنے ماں کے نانہال کو اور دادہال کو گالی دینا پسند کرے گا؟ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے آل بیت اطہار کا گھرانہ نبی کے صحابہ سے پیار کرتا تھا، اور صحابہ کرام کا گھرانہ آل بیت کے گھرانے سے پیار کرتا تھا، آل بیت کے گھرانے سے پیار کرتا تھا۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، کثیر تعداد میں ایک واقعات لے کر آیا تھا آپ کے ذہنوں کو دستک دینے کے لیے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کہیں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھنا۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کو پڑھ کر میں ایسے نہیں کہتا وہاں سے آواز آتی تھی، وہاں سے آواز آتی ہے، نانا جو قرآن و حدیث سے پڑھتا ہوں، آنکھوں دیکھا کتاب سے پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نبی کے آل آقا کریم کے اصحاب میرے نبی کی آل سے پیار کرتے تھے، آل بیت اطہار نبی کے صحابہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، آؤ ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، حضرت بادشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ جلدی سے یہ واقعہ آپ سن لیں، اس سے اندازہ کریں ابو بکر صدیق علی المرتضیٰ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا تو آ کر کہنے لگا یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آقا کریم یعنی آقا کریم نے وعدہ فرمایا کہ میں تجھے 3 مٹھی کھجوریں دوں گا، 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔
اب آقا اس دنیا میں نہیں رہے، آپ نے پردہ فرما لیا، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آقا کسی کے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، تو اس نے کہا آمنہ کے لال نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ اب دنیا میں میرے آقا تشریف فرما نہیں ہیں، آپ پردہ فرما چکے ہیں، تو آقا ایک قسم کے اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا تو فرمایا ادعو لی علیہ، میرے پاس علی المرتضیٰ کو بلا کر لے آؤ، علی المرتضیٰ کو بلا کر لے آؤ۔ فجاؤ علیاً، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ آدمی کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا تھا کہ اسے 3 مٹھی کھجوریں دیں گے، تو آپ اسے 3 مٹھی کھجوریں بھر کر دے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 مٹھی کھجوریں بھر کر دے دیں۔ تو پہلی مرتبہ جب کھجوریں دیں تو صحابی رسول نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، ان کھجوروں کو گن لو، ان کھجوروں کو گن لو۔ تو گنا تو 60 کھجوریں نکلیں، دوسری مرتبہ گنا پھر 60 کھجوریں نکلیں، تیسری مٹھی کے ساتھ جب علی المرتضیٰ نے اسے عطا کیا تو اس کو گنا گیا تو 60 کھجوریں نکلیں۔ آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا سمیتو، میں نے آمنہ کے لال قسم کی زبان اقدس سے سنا تھا، اس وقت نحن خارجون من مکہ الی المدینہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہ کلمات ہیں یا ابا بکر کفی و کف علی فی العدل سوا۔ فرمایا اے ابو بکر یاد رکھنا میری مٹھی اور علی کی مٹھی عدل کرنے میں برابر ہے، عدل کرنے میں برابر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے کریم قسم کے غلام کا یہ عمل ابو بکر صدیق کا عمل اس بات کی علامت ہے۔ ابو بکر صدیق جب محبت کرتے تھے تبھی تو کہا علی المرتضیٰ کو بلا لو، اس لیے کہ میں نے آمنہ کے لال صاحب کی زبان اقدس سے سنا تھا۔ فرمایا میری مٹھی اور علی کی مٹھی عدل کرنے میں برابر ہے، علی کی مٹھی اور میری مٹھی عدل کرنے میں برابر ہے۔ میرے کریم آقا قسم کی غلاموں، آؤ صحابہ کرام اور اہل بیت اتحاد سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ ان دونوں ہستیوں سے پیار کرنا اور ان دونوں گھرانوں سے پیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ نظر انداز کر دیا جائے تو یاد رکھو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اگر صحابہ کرام سے صرف محبت کی جائے، نعوذ باللہ اہل بیت کے گھرانے کو چھوڑ دیا جائے، اس گھرانے کو نظر انداز کر دیا جائے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آؤ آخری حدیث مبارکہ سنو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مروی ہے اس حدیث مبارکہ کے، اور کنز المال کے اندر حدیث نقل ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط، فرمایا پل صراط پر وہ آدمی سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا، اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، فرمایا جس کو میرے آل بیت سے اور میرے صحابہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہوگی، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہوگی، وہ آدمی پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، پل صراط پر بھی ثابت قدم رہے گا کہ جس آدمی کو آل بیت سے بھی پیار ہوگا، نبی کی آل سے بھی پیار ہوگا اور اصحاب کرام سے بھی پیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سنتے ادا کر لیں۔ اللہ تبارک